جس سے آزار پہنچاتا معاف کرا لیا، جس کا مطالبہ لینے کا والا نہ رہا یعنی دے دیا، یا معلوم نہیں اس کی طرف سے تصدق کر دیا، با وجہ قلت مہلت جو حقوق اللہ یا بندے کا ادا کرتے کرتے رہ گیا، یعنی پھر بھی اگر کرتے کرتے پہلے موت آ گئی رہ گیا تو اس کی نسبت اپنے مال میں وصیت کر دی کہ دے دینا، گر جہاں تک ترک براعت پر قدرت ملی تقصیر نہ کرے، غفلت نہ کرے، تو اس کے لیے امید اور زیادہ کبھی کہ اصل حقوق کی یہ تدبیر ہو گئی اور گناہ حج سے دھل گئے۔ کتنی پیاری بات ہے، یعنی اگر بالفرض کے ایسا پاکیزہ حج کیا جسے حج مقبول کہتے ہیں، حج مبرور کہتے ہیں، ایسا پاکیزہ حج کیا اور حج کرنے کے بعد ہی اسے زندہ رہنے کی مہلت نہ ملی، موت آ گئی، تو اللہ اپنے رحمت سے جو اللہ کے حقوق ہیں، نماز روزہ جو رہ گئے، فرض رہ گئے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے معافی عطا فرما دے گا، کسی بھی شرط ہے۔ اور دوسرا جو لوگوں کے حقوق ہیں، کیونکہ ان کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں قیامت کے دن راضی کرے گا، اور راضی کروا کر اللہ تعالیٰ ان کو راضی کروا کر اس کے حقوق کی خلاصی کروا دے گا۔ اور اگر اس سے مہلت ملی، حج کر کر واپس آیا، اب اس سے جتنی مہلت ملی ہے قضا نمازیں تھی فوراً ادا کرے اور نماز قضا نہ ہونے دے، جو روزے قضا تھے ادا کرے، اب روزے قضا نہ ہونے دے، جس کو جو دینا تھا دے، اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرے، جو معافی مانگنی تھی مانگے، کرتا رہے، تبدیلی آ گئی نا، کرتا رہے، مہلت ملی ہے۔ اب اگر یہ کرتے کرتے بھی اس کا وقت پورا ہو گیا اور کسی کا دینا باقی ہے تو وصیت کر جائے کہ اسے یہ چیزیں دے دینا، یہ کام کر لینا۔ ان تمام چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کی بخشش کا سامان کر دے گا۔ ہاں، اب آئیے دوسری طرف، اگر بعد حج باوصف قدرت ان امور میں قاصر رہا کہ اب حج کر کے آ گیا لیکن اب یہ دوبارہ اسی طرح اپنے معاملات ہیں، قاصر رہا تو یہ سب گناہ اثر نو اس کے سر ہوں گے، حقوق جو خود باقی ہی تھے ان کی ادا میں پھر تاخیر و تقصیر، گناہ تازہ ہوئے اور وہ حج ان کے ازالے کو کافی نہ ہوگا کہ حج گزرے گناہوں کو دھوتا ہے، آئندہ کے لیے پروانہ بے قیدی نہیں ہوتا کہ اب جو چیز جائے کرو، بلکہ حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ یہ مدنی پھول اپنی گرا سے باندھ لے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے، ایسا حج کرے، گناہوں سے بچ کر حج کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، غیبت سے بچے، دل آزاریوں سے بچے، بے پردگی سے بچے، داڑھی منڈاتا تھا تو اب ایک مشت پوری داڑھی بلکہ رکھ کر جائے، کیونکہ اس کو تو حج کرنا، اور حج کے بعد حسن حج کر لیا کعبے سی آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، ارے مدینے بھی جانا ہے، مدینے بھی جانا ہے، پرانے پچھلے سارے گناہوں کی اتنی تقصیریں، اتنی غفلتیں، گویا کہ اس شعر کا مزدہ بن کر جائے، تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانی اپنی عطا، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، وہاں جائے اور آقا کے قدموں میں بس لوٹ جائے، آقا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان قریبوں کے در کی ہے۔ آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہم ستھرے ہو کر جائیں، طواف کر لیا، عمرہ کر لیا یا حج کر لیا، گناہوں سے ستھرے، تلبیے پڑے، احرام باندھے، سر بھی منڈا دیا، اللہ کی رحمت وافر حاصل کی اور بالکل پاک صاف، اب بد نگاہی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اب ہوتا ہوتا مدینے چلا جائے۔ آقا آنکھیں بھی کوشش کی ہے پاک کروا کر لاؤں، آقا دل بھی کوشش کر کے آیا ہوں پاک کروا کے لاؤں، آقا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میں اپنے گناہ معاف کروا کر لایا ہوں، آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اگرچہ گناہ سے آلودہ ہوں مگر آقا پوری کوشش کی ہے کہ پاک ہو کر آؤں۔
آقا آپ کے قدموں میں حاضر ہوں، مجھ گناہگار پر رحمت کی نظر کر دو۔ آقا اپنے رب سے بخشوا دو، اپنے رب کے حضور دعا کر دو۔ اسألوک شفاعت یا رسول اللہ کی صدائے ہو، آقا کو راضی کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ آقا کے قدموں میں حاضر ہونا ہے، وہاں پر حال دل سنانے، آقا کی بارگاہ سے دعائیں لینی ہے، رحمت لینی ہے، شفاعت کی بھیک لینی ہے، توجہ لینی ہے۔ حاضر ہوں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے۔ آقا محتاج کرم ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے۔ اور پھر عرض کرے آقا میں کب آنے کے لائق تھا، آقا میں تو اس قدر گناہوں میں غرق تھا بلکہ غرق ہوں کہ میں کب آنے کے لائق تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے۔ آقا کی توجہ لے، آقا کی نظر رحمت لے، اور اس نیت کے ساتھ پلٹے اگر بکی نہ ملے، بکی کی تمنا کرے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرنے کی دعا کرے کہ جو مدینے میں مرے گا میرے آقا اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ آقا سے شفاعت کی بھیک مانگے کہ زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے۔ آقا شفاعت کی بھیک عطا کر دیجئے، رحمت کی بھیک عطا کر دیجئے، اور اس عزم کے ساتھ اگر بکی نہ ملے تو لوٹے کہ آقا آج یہ عزم کر کے لوٹ رہا ہوں، اللہ کے حضور دعا کر کے لوٹ رہا، یا اللہ تیرے حبیب کے در پر حاضر ہوں کہ آج تک جو نماز قضا ہوئی ان کی ادا بھی کروں گا اور آئندہ کوئی نماز قضا نہیں کروں گا، بلکہ اسی در پر پہنچنے تک کب وقوف۔ آؤ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے شرکا اجتماع آ جاؤ، ہم نبی سے دعا کرتے ہیں کہ وہاں پہنچیں گے، جب پہنچیں گے اللہ کی رحمت تو یہاں بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی، آقا کی توجہ یہاں بھی حاصل ہو جائے گی کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ۔ نیت کر لیجئے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کا کوئی روزہ بلا اجازت شرعی نہیں چھوڑیں گے، اور جن پر حج فرض ہو گیا ہے پکی نیت کر لے حج کریں گے۔ کیسا مبارک سفر ہے، کیسا پاکیزہ سفر ہے، کتنی برکت ہے اس سفر کے اندر، کیسی مغفرت کی بشارت ہے، دنیا اور آخرت کی کیسی براعت اس سفر میں پنہا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت کی عبارت آپ نے سنی، بد نگاہی سے، بد کلامی سے ابھی سے مشق کریں، غیبت سے بچنے کی مشق کریں، چپ رہنے کی مشق کریں۔ غیبت سے بچنے کا بہترین طریقہ قفل مدینہ، چپ رہیں، ضرورت کے سوا کچھ نہ بولے، خاموش رہے، گھنٹوں گھنٹوں خاموش رہے، مشق کریں، نہ جانے کب بلاوا آ جائے، نہ جانے کب بلاوا آ جائے۔ اس آس میں جیتا ہوں کہ دے کوئی میرے کانوں میں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے، کاش بلاوا آ جائے۔ اس آس میں جیتا ہوں کہ دے مرشد میرے کانوں میں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے۔ مدینے کی حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے۔ ابھی سے مشق کرتے ہیں۔ کون کون مشق شروع کرے گا؟ چپ رہے، چپ رہیں گے، ضرورت کے سوا کچھ نہیں بولیں گے، اور اللہ توفیق دے تو لکھ کر بات کر لیں گے۔ کون کون چپ رہنے کی مشق کرے گا؟ مشق یہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ٹھیک ہے؟ چپ رہنے کی مشق کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑی برکتیں ملیں گی۔ مفتی فاروق مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کسی عزیز کے خواب میں آ کر تو عزیز نے پوچھا کہ یہ مقام آپ کو کیسے نصیب ہوا، تو بار بار پوچھنے کے بعد فرمایا قفل مدینہ لگانے کی برکت سے، چپ رہنے کی عادت ہے۔ تو انشاءاللہ خاموش رہیں گے، چپ رہے سن کا موتی مل سن، موتی لیتے رہیں گے۔ کون کون خاموش رہنے کی عادت پیدا کرے گا؟ آج ہی ابھی سے اجتماع میں بھی لگے فرق محسوس ہو کہ یہ لگتا ہے خاموش رہنے کی عادت کر رہا ہے، مدینے جائیں گے نا انشاءاللہ،
اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.